لیکن جب ہم یہ خصوصیات دیکھتے ہیں تو یہ نہ جعفر میں ملتی ہے، نہ عباس میں ملتی ہے، نہ سوائے کس کے آئینہ معصومین کی۔ یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے آئینہ معصومین کے علاوہ کہ جس میں تمام خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ رسول جیسا بھی ہو، رسولوں میں سے بھی ہو، رسول بھی ہو، وارث رسول بھی ہو، تو بہت سے مفسرین نے لکھا، لیکن قیاس کبھی نہ کرنا۔ یہ تو قیاس کرتے نا، قیاس ہے رہی کیا ہوتا ہے قیاس؟ قیاس یعنی کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کام، مثلا موبائل کی مثال دیتے ہیں، ایک موبائل لینے کا اس سے آگے کہا کہ ابھی میں نے موبائل لیا 10,000 کا، آپ کو قیاس رہی کر رہے ہیں، دوسرا سننے والا 9,000 کا بھی مل جاتا ہے، یہ چیز 9,000 میں بھی مل جاتی ہے، میں آگے دے سکتا ہوں، کیوں کہتے ہیں نا؟ تو یہ کیا ہے؟ قیاس اپنی طرف سے لگا رہا، سوچ رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دین میں یہ نہیں چلے گا کہ ہو سکتا ہے، دین میں وہ ہی ہوگا کہ ہوگا اور ہے۔ دین میں اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ سب نہیں چلے گا۔ دین میں جو حکم آ گیا بس آ گیا، اب اس کی پیروی کرو۔ قیاس سے روکا۔ باخدا صادق آل محمد کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم قیاس آرائی کے چکر میں لگ جاتے۔ ایک بار ابو حنیفہ آئے امام صادق کے بارے میں، اور انہوں نے امام صادق کی شاگردی کو اپنا لیا تھا۔ تو کسی نے پوچھا ابو حنیفہ سے، اے ابو حنیفہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو لگ بھگ 70 سال کے قریب تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 2 سال ہے۔ لوگ کہنے لگے 70 سال کے قریب ہو گئے، تو کہہ رہے کہ 2 سال ہے۔ کہتا ہے کہ 68 ایئر جو ہے نا وہ سارے ضائع ہو گئے ان 2 سالوں کے جو میں نے صادق آل محمد کے سامنے گزارے۔ میری زندگی کی یہ 2 سال بڑے اہم ہیں، ان 68 سالوں سے جو میں نے گزارے وہ سارے ضائع ہو گئے ان 2 سالوں میں۔ ایسی تربیت حاصل کی 2 سال کہ لوگوں کو کیا کہنے لگا؟ میرے عمر 2 سال ہے۔ صادق آل محمد امام صادق کے بارگاہ میں آئے، امام نے دعوت پر بلایا، بیٹھے مختصر کرتے ہوئے دعوت پر بیٹھے، کھانا کھایا، اور امام نے کھانا کھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار تیرا شکر ہے یا رسول اللہ، تیرا شکر ہے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے ذریعے ہم تک کھانا پہنچایا۔ جیسے یہ دعا سنی ایک مرتبہ ابو حنیفہ کہنے لگا کہ اے صادق آل محمد، اے حضرت رسول، تم نے خدا کے ساتھ رسول کو شریک کیا۔ جیسے یہ بات سنی امام صادق کے پیشانی پر بل آیا، کہا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو نعمتیں تم کھا رہے ہو یہ میری طرف سے فضل ہے، اور یہ تمہیں تقسیم محمد کے ذریعے ہوگا، اور جو تمہیں محمد دے وہ لے لو، جو تمہیں محمد دے وہ لے لو۔ اب ایک مرتبہ خاموش ہو گیا۔ امام فرمایا انہی قیاسوں کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک قیاس کی بنیاد پر فتویٰ جاری کیے، کیوں کیا ایسا؟ تمہیں پتا ہے قیاس کرنے سے کتنا بڑا دین کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کیسے تو عالم دین ہے، میرے پاس 2 سال گزارے اور کئی سال سے عالم ہے، بتا کئی سوال کیے، ایک سوال میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو کہ مستورات میں بیٹھی ہے، خواتین میں بیٹھی ہے، تو وہ معاملات تک بھی ہے فقہی مسئلہ پہنچے۔ امام فرماتے ہیں ابو حنیفہ بتا نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ نماز زیادہ افضل ہے۔ امام فرماتے ہیں اچھا جب نماز زیادہ افضل ہے تو خواتین پر ایک وقت ایسا آتا ہے، کچھ ایام آتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر سے نماز ثابت ہو جاتی ہے، 5 6 دن 7 دن جو ہوتے ہیں اس دن میں عورت پر نماز ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ایام روزے میں آ جائے، واجب رمضان میں آ جائے، روزہ میں آ جائے تو وہ اس وقت تو روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں اسی قضا کرنی پڑے گی۔ بتاؤ کون سی عبادت زیادہ فضیلت والی؟ وہ کہ جس کی قضا بھی کرنی ہے یا وہ جس کی قضا بھی نہیں؟ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب جب کوئی جواب نہیں آیا تو امام نے فرمایا ان قیاس آرائی کی وجہ سے ہمارا دین کا نقشہ بگڑ گیا۔
ایک شخص شام کے شہر حماس میں پہنچا. جیسے وہ اس شہر میں داخل ہوا تو اس نے آزان کا جملہ سنا اور آزان کے جملے میں ایک لفظ کا اضافہ تھا. اس مسجد میں داخل ہوا, جا کے پوچھا اس مؤذن نے آزان کا جملہ اضافی کہا. اس نے کہا کہ حماس کے لوگ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, صرف حماس کے لوگ کہتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ کیوں بھائی, حماس کے لوگ ہی کیوں کہتے ہیں, سارے مسلمان کہتے ہیں. بھائی سبھی کا عقیدہ ہے نا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو اسے شام کے شہر حماس والے کو نہیں کہتے. کا مسئلہ یہ نہیں ہے, کا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسجد کا جو مؤذن ہے وہ چھٹیوں پہ گیا ہے اور ہم نے ایک یہودی کو بلا کے کہا کہ تم آزان دو, اس کی آواز بڑی اچھی ہے, آواز اچھی ہے تو آزان دے دے. اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو اذان دوں گا کہ میں اذان میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ میں اس عقیدے کا قائل نہیں ہوں, تو میں یہ کہہ کر اذان دوں گا کہ حماس کے لوگ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھ آئی بات؟ اب جب وہ مسجد سے باہر نکلا, قیاس کا مقصد سمجھو. اگر یہ چلتا رہتا تو نقشہ کیسا ہوتا اگلی 2 سالوں سے. اب وہ مسجد سے باہر نکلا, تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا جماعت ہو رہی تھی, بڑی بہت بڑی صفیں لگی ہوئی تھی, پیش امام کھڑا ہوا تھا. لیکن مجھے نماز پڑھانے والا پیش امام تو ایک کان پہ کھڑا ہوकर نماز پڑھا رہا تھا اور ایک کان اس کی ہوا میں لٹک رہی, ایک کان اس کی ہوا میں لٹک رہی اور گرتے گراتے اس شخص نے دیکھا کہ دائیں جانب گرتا ہے کہ بائیں جانب گرتا ہے, لیکن نماز پڑھا رہا ہے. قریب جا کے پوچھا بھائی تم نے کیسے نماز پڑھائی, تم نے ایک ہوا میں کان کو رکھا اور ایک کان کو کھڑے ہوئے تم نے نماز پڑھا دی. کہنے لگا مسئلہ یہ کہ جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو میرے ایک پاؤں پر نجاست کے چھینٹے پڑ گئے اور لہٰذا وہ پاؤں نجیس ہو گیا, اس لیے میں نے ہوا میں رکھ دی اور ایک پاؤں پہ کھڑے کی نماز پڑھ لی. یعنی نماز کے اعضاء میں نجاست نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا کہ جو نجیس والی کام تھی وہ میں نے لٹکا دی اور ایک کام پہ کھڑے کی نماز پڑھا دی. سمجھ آ رہا ہے نا قیاس؟ حیران ہو کر پھر نکلا. اب وہ جو آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک آدمی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر لٹایا ہوا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. جبکہ جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں. اب وہ جو نماز پڑھانے والا تھا اس کے پاس وہ شخص آنے کہتا ہے کہ اے شخص, تو نے زندہ کی نماز پڑھا ڈالی, تو زندگی میں وہ خود چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ میں زندہ ہوں, پھر بھی تو میری نماز پڑھا رہا ہے. کہا میں کیا کرتا, یہ اکیلا کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں, یہ 40 لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مر گیا, میں 40 کی مانتا کہ اس ایک کی مانتا. اگر صادق آل محمد نہ ہوتے ہمارا دین یہ ہوتا. اس پر آپ لوگ ہنس رہے, ہم ہنس اس لیے رہے. جب میں نے اس واقعے کو سنا اور پھر جب میں نے کتاب میں پڑھا تو واقعی میں بھی حیران ہوا یہ کون سا معاملات تھے. لیکن بعد میں احساس ہوا کہ واقعی صادق آل محمد کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ احسان ہم کبھی اتار نہیں سکتے. اگرچہ یہ ان کی ذمہ داری تھی لیکن ہم پر احسان تھا, ورنہ ہم بھی پتہ نہیں کون کون سے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے. ہمیں بچا لیا اس قیاس سے, خبردار قیاس نہ کرنا. لہذا صرف ان ہستیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ جن کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا گیا. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اس کی کہ جو اولو الامر ہے یا اس کی جن کے پاس ساری کتاب کا علم ہے. جتنی نشانیاں انہوں نے قرآن میں بتلائی گئی ہیں کوئی ایک نشانی اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کسی کی سمت اشارہ نہیں کرتی. ساری کتاب کا علم علی کے پاس, رسول جیسا علی, رسولوں میں سے ہے نا بھائی. وہ کون سی ہستی جو رسول کی مدد کرے؟ بھلا کوئی ایسی بھی شخص, کوئی ایسی ہستی بھی آ سکتی ہے دنیا میں جو رسول کی مدد کے لیے آئے؟ کوئی ایسا نہیں, سب نے رسول کو مدد کے لیے بلایا, لیکن جس کی جو ہستی رسول کی مدد کو پہنچی وہ علی ابن بتا دی. اور ایک مقام پہ نہیں, صفین اور خندق, ہر مقام پہ رسول کے ساتھ کھڑے رہنے والی علی کے ساتھ.
کیسے چھوڑ دیں ہم جس علی کی طرف نگاہ کرنے کی کا حکم رسول کو اللہ دے رہا ہے؟ کیا کہا کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے علی کے. اور پکار کے دیکھ لو خیبر میں کیا ہوا، روز علم دے کے بھیجا، روز علم دے کے بھیجا. علم تو لے جاتے تھے لیکن یوں آ جاتے تھے جیسے کسی میت کا پیغام لائے ہوں. اور جو مرنے والے تھے نا وہ بھی ایک پیغام دیتے تھے، بھائی اگر ہم نے مرنا ہے، مرحب و انتر جیسے لوگ مقابلے میں تھے، اب ہم کو ویسا ہی شخص چاہیے تھا. پہلے کا زمانہ تکبر کا زمانہ، غرور کا زمانہ، دولت مند دولت کے نشوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، انہیں اس بات کی شرم آتی تھی کہ کوئی بھگوڑا آگے میں مار دے. ہم ایسے لوگوں سے مرنے والے نہیں ہیں. ہم نے تو مرنا ہے تو کم از کم یہ تو لوگ کہیں کہ علی کے ہاتھوں مارا گیا. کوئی یہ تو کہے گا کہ علی کے مقابلے میں گیا تھا اگرچہ مر گیا. بھائی علی کے مقابلے میں جانا ہی بہت بڑی یہ ضرورت ہے. ورنہ لوگ جب سنتے تھے نا کہ علی آ گئے تو ایسے بھاگ جاتے تھے جیسے بھیڑ بکریوں کے بیچ شیر چلا جاتا، ایسے چھوڑ کے چلے جاتے تھے خوف زدہ، کیونکہ یہ خوف جناب ابو طالب کی طرف سے ان کے دلوں میں تھا. اور یہ تصور کرتے تھے ابو طالب ایسا تھا تو بیٹا کیسا. اور بیٹے سے تو وہ ایسے واقف تھے، دعوت دلشیرہ کے بعد کے واقعے سے سب واقف تھے کہ وہ آلے ابو طالب سے کس طرح سے واقف ہوئے، ان کے دلوں میں کس طرح خوف تاری ہوا. ان کی اطاعت کرو اور کسی کی اطاعت نہ کرو. کن کی؟ جو رسول ہیں، جو رسولوں جیسے ہیں، رسولوں میں سے ہیں یا وارث ہیں. جو لوگ خبردار، امام کا خطبہ ہے ناجی بلاغہ میں، خبردار کوئی اہل بیت سے آگے نہ نکلے، آگے نہ بڑھے. اور جو آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہیں نکل جائیں گھوم کر واپس آتے ہیں. جو آگے نکلے وہ کہیں نکل جائیں، کوئی راستہ نہیں ملے گا، گھوم کر واپس در اہل بیت پر آئیں گے. تو بھائی کیوں نہ آئے؟ اہل بیت ہستی ہی وہ ہے جن کے کہنے پر اگر سورج آگے نکل جائے تو جن کے اشارے میں سورج واپس پلٹ سکتا ہے، انسان کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا، یا فضائی سننے کا انداز بھی ہو گیا. ہمارے اساتذہ جب ہمیں بھیجنا چاہ رہے تھے نا، بھیج رہے تھے تو فضائل بیان کریے گا، کیونکہ محرم میں لوگ سننے ہی فضائل آتے ہیں. دو چیزوں کے لیے، یا تو فضائل سننے آتے ہیں یا گریہ کرنے آتے ہیں. معذرت کے ساتھ گریہ بھی کیا کریں اور فضائل میں ساتھ بھی دیا کریں. گریہ میرے لیے نہیں ہے، جو وارث فرش ادا ہے نا وہ خود ہر فرش ادا میں بیٹھے ہوئے. بہرحال میں اپنی بات کو مکمل کروں. اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اپنا سفر طے کرتے کرتے اہل بیت سے آ کر مل جاتے ہیں. جو آگے نکل جاتے ہیں وہ واپس پلٹتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ آگے آنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور بالآخر اس کے پاس آ کے مل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کی ذہن میں نہیں آیا غدیر خم کا میدان تھا، جو آگے گئے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے گئے ان کا انتظار کیا. اب رسول نے فرمایا تھا یا علی آپ یعصوب المؤمنین ہیں، یعنی آپ وہ ہیں اگر آپ کو بلا لیا جائے تو سارے لوگ ایسے جمع ہو جاتے ہیں جیسے کسی میٹھی چیز پر مکھیاں جمع ہو جائے. یا علی تم یعصوب المؤمنین ہو، جب آپ جمع ہو جاؤ گے تو سارے مومن جمع ہو جائیں گے. ہارون نے جب بہلول کو کہا تھا، بھائی یہی واقعہ سنانا پھر آپ کی ذات تمام. جب ہارون رشید کا دور تھا تو اس نے بہلول کو
کہ یہ دیوانہ ہے. بھلا کون جو دانا ہو وہ مدد کیسے ہو سکتا ہے؟ دانا یعنی بردبار، علم، حکمت. تو اس کے اوپر ایک الزام لگا دیں دیوانہ ہو گیا. کمال ہے. میں کہتا ہوں کہ کاش کوئی ایسا محبتی آئے جو اپنے آپ پر یہ الزام دے کر اس کو اس لباس پر پہن لے. بہلول پر الزام لگا کہ وہ دیوانہ ہے تو دیوانہ ہو گیا. لیکن ایسا دیوانہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہارون نے کہا، اس کے کارندے بھی موجود تھے، کہا کہ آؤ آج بہلول کا مذاق اڑاتے ہیں. بہلول کو کہا کہ جاؤ جا کر 10 حرام دادی لے کر آؤ. یہی جملے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی جملہ بھی مجھے نہیں ملا، لیکن ممبر کا تقدس بھی ہے. کہا کہ تم 10 حرام دادی لے کر آؤ. اب وہ سوچ رہا تھا کہ بہلول جب جائے گا تو لوگوں سے پوچھے گا بھائی حلال زیادہ ہے یا نہیں ہے. اب جس سے جو پوچھے گا بھائی اگر میں مجھ سے پوچھے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا، ہے نا. مجھ سے پوچھے بھائی آپ کون ہیں تو بھائی سب سے پہلے اپنے باپ کا نام بتاؤں گا، اپنے دادا کا نام بتاؤں گا. کیوں نہ بتاؤں؟ میرا تعلق اہل بیت سے ہے. اور جب اہل بیت بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے کہ ہم بیان کر رہے ہیں اپنے جد سے، انہوں نے سنا اپنے جد سے، انہوں نے سنا اپنے جد سے، حتیٰ کہ روایت رسول اللہ تک جاتی تھی، پھر جبرائیل اور پھر رسول خدا تک پہنچتی. ایسے بات کرنے کا کسی نے بھی تاریخ میں ایسا اپنا تعارف نہیں کروایا. باپ کا نام، دادا کا نام، باپ کے نام پر ہی لوگ چپ ہو جاتے تھے. اب بہلول کو کہا کہ جاؤ جا کے 10 حرام دادی لے کر آؤ. اب بہلول باہر گئے اور اب وہ اندر یہ سوچ رہے تھے کہ اب جائے گا، پورا شہر گھومے گا، پٹے گا، مار کھائے گا، گھوم پھر کے آئے گا، پھر ہم اس کا مذاق اڑائیں گے. بہلول گیا، کچھ لمحے گزرے کہ 10 افراد کو لے کے اندر آ گئے. چھوٹی بات نہیں ہے، باقی چھوٹی بات نہیں. دربار سے باہر گیا، 10 لوگوں کو لیا اور اندر آ گیا، لا کر اس کے سامنے کھڑے کر دیے. وہ بھی حیران ہو گیا. بھائی ایک تو بہلول تھا، اگر اس نے کہہ دیا تو آنے والے کو شرم نہیں ہے کہ وہ ساتھ آئیے، ہے نا. اب جیسے وہ دربار میں آیا کہا اے بہلول تم کن کو لے کر آ گئے؟ تم جانتے ہو تم کن کو لے کر آئے؟ بہلول کہتا تم نے کن کو بلایا تھا؟ کہا ہم نے حضرت کہا تھا کہ 10 حرام دادی لے آؤ. کہا شکر کر کے میں 10 لایا ہوں اور تم نے دربار کے باہر رش لگا ہوا ہے، جتنے کہے گا میں لے کر آؤں گا. کہا تم نے ایسا کیا کہا جا کے؟ بس کہا میں ایک جیسے دربار کے باہر گیا میں نے دربار کے باہر ایک ندا دی کہ کون کون ہے جن کے دل میں علی کے لیے بغض ہے. کون کون ہے جس کو علی سے عداوت ہے، جس کے دل میں علی کے لیے بغض ہے. علی کی محبت، رسول نے فرمایا علی کی محبت سنی ہے یا حدیث میں نہیں سنی؟ علی کی محبت صرف ان کے دل میں ہوتی ہے جن کی ولادت پاک ہو. معلوم ہو گیا نا. میں نے پہلے کہا کہ ممبر کا احترام بھی ضروری ہے. کہا کہ میں نے جیسے باہر گیا میں نے جا کے کہا کہ کون افراد ہیں جن کو علی سے عداوت ہے، علی کے لیے بغض ہے، جن کے دلوں میں وہ آ جائیں. کہتے ہیں لوگ ایسے جمع ہو گئے جیسے کسی میٹھے میں مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ اتنی بڑی تعداد تھی جن کے دلوں میں علی کے لیے محبت تو نہیں تھی لیکن کینہ ضرور بھرا. امام نے خطبے میں نہج البلاغہ کے خطبے میں ایک جملہ کہا ہے، بس وہ کہہ کر آپ کی زحمتیں تمام. امام نے خطبہ نمبر 5 ہے اور اس کی جو تفسیر اور تشریح کی ہے آیت اللہ سید ناصر مکرم شیرازی نے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تمام تر بیان کے بعد یہ بیان یہ خطبہ امام کا بیان بتا رہا ہے کہ جو لوگ امام کے سامنے ہیں، جن سے امام مخاطب ہے،
وہ یا تو منافق ہے یا کافر ہے یا مشرک ہے یا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے وجہ سے علی کے مقابلے میں آتے ہیں۔ اب مولا کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کے نقشے کو برباد کر دیا، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض کا ایسا بیج بویا کہ جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے کو بدبختی اور قتل و غاری کی فصل کاٹنی پڑی، دین کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ان کے فریبوں نے، ان کے دھوکوں نے، ان کے مکر نے، ان کے جھوٹ نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اب آگے چل کے مولا کا ایک جملہ، مولا فرماتے ہیں یہ لوگ کہ جو اہل بیت کے دسترخوان سے سیراب ہوتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، نقطہ بھی ہے آخری جملہ بھی ہے، یہی سے میں صاحب کی طرف چلا جاؤں گا، اور اگر یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے تو پتہ نہیں کہاں سمجھ آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اہل بیت کے دسترخوان پر بیٹھ کے سیراب ہوتے ہیں، یعنی میں یوں کہوں، امام فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو آل محمد کا صدقہ کھاتے، بھلا یہ کون ہوتے؟ علی کی برابری کرنے والے۔ یہ کون ہے جو ہمارے ٹکڑوں پہ بنتے ہیں پھر وہی ہماری برابری کرے؟ خبردار انہیں اپنے قریب نہ آنے دینا، اور جتنا ہو سکے ان کا نقشہ لوگوں کے سامنے کھگا کر رکھ دو۔ کیسے؟ ہم اہل بیت کی پیروی سے، جب اہل بیت کی پیروی ہوگی تو ہم صحیح راستے پہ چلیں گے، جب ہم صحیح راستے پہ چلیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، تو ہم تو گمراہ ہوں گے نہیں، کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم نے قرآن کو بھی پکڑا ہے، اہل بیت کو بھی پکڑا ہے، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، نہ قرآن اور اہل بیت جدا ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔ اور اگر ہم ہاتھ ہی ان کا پکڑیں جو راستے میں خود بھٹک جائیں، ہاں مجمع بھرا پڑا تھا اصحاب کا، رسول اللہ نے عمار سے کہا ہے عمار یاسر تم کبھی بھی علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، تم کبھی بھی علی کا ساتھ نہ چھوڑنا، علی جہاں مڑ جائے مڑ جانا۔ حاشیے میں لکھا کہ یہ سوال صرف رسول نے یہ بات عمار کو ہی کیوں کہی، سارے اصحاب موجود تھے۔ تو یہ بات مجھے جنگ جمل پڑھنے سے ملی، جب میں نے جنگ جمل کا واقعہ پڑھا تو اب لوگ گمراہ ہو گئے تھے کہ بھئی کیا کریں، ایک طرف علی ہے، ایک طرف ان کی امی ہے، معاملہ خراب ہو گیا ہے، اس طرف جائیں وہ رسول کی ازواج میں سے، اس طرف جائیں یہ رسول کے داماد میں سے۔ اب لوگ عمار کے پاس آئے، عمار تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سارے لوگ اپنی کی طرف جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ عمار کہتا میں ضعیف ضرور ہو گیا لیکن میری عقل باقی ہے، مجھے رسول نے کہا تھا اے عمار جب سب لوگ علی کا ساتھ چھوڑ دے اور علی الگ راستے پہ چلے جائے، سب ایک راستے پہ چلے جائے، تو تم نے علی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، علی کے راستے پہ چلے جائے۔ یعنی کیا؟ پھر رسول نے جب یہ کہا اس کے بعد دعا کے لیے یاد ہے، پروردگار علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، بس اتنا کر دے علی جہاں جہاں مڑ جائے حق وہاں وہاں۔ اب جہاں جہاں علی پڑے گا حق وہاں وہاں پڑے گا۔ حق کیا ہے؟ حق کتاب ہے، قرآن کریم حق ہے، خدا کی ذات حق ہے، آئمہ معصومین حق ہے، دین حق ہے، یہ تمام معاملات ملیں گے ایک میں۔ اب کون ہے جو ان تمام کا مرکز بنے؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی یعنی تم یاسب المومنین ہو، یعنی وہ شخص ہو جو ایک انسان پوری کائنات کا مرکز بنے، تو معلوم ہوا دین کا مرکز سوائے علی کی کوئی نہ بن سکا۔ علی کی کوئی محل مرکز نہ بن سکا جس پر تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ جمع تو ہو گئے
لیکن دین پر آ گئے، لیکن علی کی ولایت پر اکٹھے نہیں ہوئے۔ اگر اکٹھے ہو جاتے تو شاید پروردگار جہنم ہی نہ بناتا۔ اگر اکٹھے ہو گئے ہوتے تو حسین کو وہ مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا جن گلیوں میں حسین کھیلا کرتا تھا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص میرا جب حسین کی مصیبت پہ رو اور اس کے آنسو اس کی داڑھی تک پہنچ جائیں تو پروردگار اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بیٹھے بیٹھے معاف کر دے۔ یہ آنسو عام نہیں ہے، تمہارے آنسوؤں کو لینے جناب سیدہ بقیہ سے چلی ہیں، ہاتھ پسلی پہ ہے اور آ کر کہتی ہے اے مومن، جو مومن روتا نہیں ہے نا مومن سانی کہتی ہے میرے حسین پہ رونے والے، تو میرے حسین کے مسائل سنتا ہے لیکن روتا نہیں۔ تو جانتا ہے تیری آنکھ سے آنسو نہیں آتا نا تو مجھے تڑپ ہوتی ہے کہ تو کیوں نہیں روتا؟ کیا تجھے میرے حسین کا خشک گلا نہیں آتا تھا؟ کیا تجھے شمر کا گند خنجر یاد نہیں آتا؟ خدا را یہ رونے کے ریاض میں حسین پر رو لو، جتنا ہو سکتے ہیں رو لو۔ اللہ جانے اگلے سال کون زندہ رہے نہیں معلوم، جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے برس تھے اس برس نہیں ہے نہیں معلوم، ہم اگلے سال ہو نہ ہو، باراللہ ہماری ان ایام اعظام گلی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ بس حسین نے مدینہ چھوڑا، رخصت میں نے نہیں پڑھ لی لیکن میں نے ہاں آمد کربلا ضرور پڑھنی ہے۔ 28 رجب کی تاریخ تھی، حسین نے قافلہ چھوڑا، ننھے ننھے بچے تھے، مستورات تھی، لیکن میں یہ کہوں گا جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا نا تو ایک مرتبہ جب قافلہ تیار ہوا تو قافلہ تیار ہونے کے بعد جناب زینب کو ایسے سوار کرایا تھا، اللہ اکبر، اس انداز سے زینب کبریٰ کو سوار کرایا کہ تمام پرندے بھی غائب ہو گئے، تمام لوگ ہٹ گئے، ایک مرتبہ صرف اہل بیت رہ گئے اور جناب زینب کبریٰ کو سوار کرایا۔ میں کہوں گا مولا عباس بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، مدینہ شہر ہے، آج آپ نے زینب کبریٰ کو اپنی شان شوکت سے سواری پر سوار کرایا، لیکن جب 11 محرم ہوگی، جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اللہ جانے جناب زینب کے ہاتھ بسے گردن ہوں گے، اس محمل پہ کیسے سوار ہوگی؟ لاکھوں کا نامحرموں کا مجمع ہوگا، ارے حسین کا لاشا ہوگا، اللہ جانے زینب کیسے رخصت ہوگی؟ میں کہوں گا غازی کی لاش دریا میں تڑپ رہی ہوگی، ارے آقا زادی، ارے یہ وہی زینب کبریٰ ہے، ارے جب مدینے سے چلی تھی تو ارے میں عباس قریب نہ تھا، ارے میں اس چکر میں تھا، ارے کوئی نامحرم زینب کبریٰ کی سواری تک کو نہ دیکھے، ارے عباس کی لاش دریا پہ تڑپ گئی۔ اللہ اکبر، 2 محرم ہے نا، آج وہ قافلہ کربلا پہنچ چکا، آج حسین کا قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچا تو جو میرے مولا کی سواری تھی وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ میرے مولا نے دوسری سواری لی، پھر اس سواری پہ بیٹھ کے چلنا چاہا لیکن وہ سواری آگے نہ بڑھی۔ کہتے ہیں کہ 11 سواریاں امام نے تبدیل کی لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ امام اس سواری سے اترے اور کچھ لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا ذرا یہ تو بتاؤ ارے اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے بڑھ کر کہا کہ اس زمین کا نام گازریہ ہے، کہا نہیں اس کے علاوہ کوئی اور نام بتاؤ۔ کسی نے کہا کہ اس زمین کا نام نینوا ہے، امام نے کہا نہیں اس کے علاوہ کوئی نام ہے۔ ایک بوڑھا شخص تھا، اپنی کمر کو تھامے آگے بڑھا، کہتا ہے کہ ہاں اس زمین کا نام کربلا ہے۔ بس جیسے کربلا سنا نا، ایک مرتبہ امام حسین نے عباس سے کہا عباس بس اور قافلے کو یہی روک لو اور یہ وہی مقام ہے، ارے جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، ارے یہ وہی مقام ہے، ارے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، ارے یہ وہی مقام ہے، ارے جہاں شیب کو خنجر سے ارے میرے گلے کو کاٹ دے گا، ارے یہ وہی زمین ہے جہاں عباس کے بازو کرم ہوں گے۔ مزید آگے بڑھا، ارے قافلہ یہی لگا دو، ارے یہ وہی سرزمین ہے، ارے جہاں سکینہ نصیب ہوگی، ارے یہ وہی سرزمین ہے، ارے جہاں سکینہ تماچے کھائے گی، ارے یہ وہی سرزمین ہے، ارے جہاں قاسم کا لاشا پامال، کربلا کی سرزمین۔ سیالم الذین آمنوا من یبکل بینقلبوا محمد وعلی محمد صلوات